اس وقت بھی ڈیل کی کوشش یہ کرتے تھے. جی جی آج مشرف دور کی بات بتا رہا ہوں. لیکن میاں صاحب نے ڈیل نہیں کی. میاں نواز شریف کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں. پی ڈی ایم تو جو ہے میرا خیال ہے اس کا کوئی ابھی مستقبل نہیں ہے. اگر کوئی لیڈر پاکستان میں ٹاپ لیڈر قائد اعظم کے بعد آیا تو وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں. 5 to 6 بلین ڈالر جو ہے نا وہ دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن میاں صاحب نے کہا نو وے. کہ یہ سی آئی اور رو کے پالتو ہیں نیازی اینڈ کمپنی جتنی بھی ہیں نا. کیونکہ ہمارا چیف آرمی سٹاف جو بنتا ہے نا وہ سی آئی اے کی مرضی کے بغیر نہیں بنتا. ایک وہ تھا جو جنرل نیازی تھا جس نے 2 لحد کیا, ملک کا بیڑا غرق کیا. جس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے وہ قسم خدا کی بچ نہیں سکتی. شیدہ ٹلی سب سے پہلے کہتا جی میں تو میریاں فائلہ کھل گئی ہیں تو میں تو مر جاؤں گا. میاں صاحب انشاءاللہ تعالی جلد واپس آئیں گے. آپ نے ابھی جو بات ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, اور اس کے ساتھ یہ کویسچن میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بہتر کوئی شخصیت اس کا جواب نہیں دے سکتی. آپ جس طرح میاں صاحب کے ساتھ دن رات آپ ان کے ساتھی ہیں کہ حکومتی حلقوں میں یہ بھی رومرز ہیں یا وہ افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ میاں صاحب پھر ڈیل کر کے چلے گئے. آپ نے بالکل اس کے جو ہے نا الٹ بات بتائی ہے کہ وہ یہاں پر کوئی آئے تھے آپ کے پاس. جی ادھر میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں. 2007 میں 2006 میں بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. جب میاں صاحب میاں شہباز شریف صاحب اس وقت بھی ڈیل کی کوشش یہ کرتے تھے. آج مشرف دور کی بات بتا رہا ہوں. لیکن میاں صاحب نے ڈیل نہیں کی تھی. انہوں نے کہا نو پہ ہم آئیں گے تو پھر وہ فری اینڈ فیئر الیکشن والا کام ہوگا, ہاں وہی کریں گے. لیکن بی بی بے نظیر صاحبہ نے وہ ڈیل کر لی ان کے ساتھ. ڈیل کے نتیجے میں ہمیں بھی ساتھ بی بی نے بلایا, صحیح پوچھا تو انہوں نے پھر بھی ہمیں اجازت نہیں دی ہوئی تھی. لیکن بی بی نے وہ کہا کہ آپ بھی آ جاؤ پاکستان آ جاؤ. لیکن اس میں انہوں نے شرط رکھی ہوئی تھی خلائی مخلوق میں کہ آپ پیپلز پارٹی پہلے حکومت کرے گی پاکستان میں. تو وہ اس کو مل گئی, ان کو مل گئی. اس کے انہوں نے بی بی کو جو خلائی کس نے مارا اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن جو سننے میں آتا ہے اس کے یہی ہے کہ خلائی مخلوق کا بھی ہاتھ تھا اس میں اور مشرف کا سب کا ہاتھ تھا. لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس کو مارنے کے باوجود یہ سیاستدانوں پر کوئی ایسا الزام یا کوئی ایسی چیز نہیں لگا سکے آج تک کہ جو غداری میں آتی ہو, جو کہ کسی کو ملک بیچنے کے چکر میں ہو یا پارٹ ملک کے دو لغت کرنے کے چکر میں ہو. کوئی ایسی چیز سیاستدانوں پر آج تک نہیں آئی. آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی آئی ہے وہ خلائی مخلوق پہ آتی. ابھی ریسنٹ جو پھانسی دیا 2 بندوں کو, ایک پھانسی ایک وہ بھی خلائی مخلوق کے لوگ تھے. تو سر کیا پی 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 سے دوبارہ بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی پیپلز پارٹی سے میاں نواز شریف کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں. میں سیدھی آپ کو بات بتاؤں, جو پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں, جو پاکستانیوں کے لیے کام کرتے ہیں, وہ ڈیموکریسی کے لیے کام کرتے ہیں, ان کے لیے میاں نواز شریف صاحب کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں ڈے اینڈ نائٹ. میں جب ادھر آپ کو یاد ہوگا آل پارٹی ادھر لنڈن میں بلائی گئی تھی, یہ پرانی بات ہے کافی 2004-2005 کی بات ہے. انہوں نے کہا تھا میاں صاحب نے سارے آ جائیں, جتنی پارٹیز بھی ہیں پاکستان میں سارے آ جائیں سوائے ایم پی ایم کے. ایم پی ایم نہیں چاہیے ہمیں, کیونکہ وہ ملک کے اندر اس وقت بہت گند ڈال رہی تھی نا. آپ کے سامنے قتل ہوگا. ابھی تو آئی تھنک وفاقی حکومت کا بھی حصہ ہے. وہ کیونکہ وہ اس لیے ہے کہ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے اس وقت جو پی ٹی آئی کی پوزیشن ہے نا وہ ان کی جگہ پر وہ چلے گئے ہیں. ایم پی ایم کی جگہ پر وہ آپ دیکھ لیں, کوئی جیسے سیالکوٹ میں جو الیکشن لاسٹ ہوا تھا آپ کے سامنے ہے نا, اغوا کر کے لوگوں کو لے جانا اور سارا کچھ کرنا آپ کے سامنے ہر چیز, یہ وہ کام کر سکتے ہیں. لیکن ان کے ساتھ وہ آشرواد جو ہے نا, آشرواد جسے کہتے ہیں, وہ خلائی مخلوق ہے. تو کیا مستقبل دیکھتے ہیں پی ڈی ایم کا؟ پی ڈی ایم تو جو ہے میرا خیال ہے اس کا کوئی ابھی مستقبل نہیں ہے. لیکن پی ایم ایل این جو ہے نا انشاءاللہ تعالی میرا خیال ہے, جو میں آپ کو اپنے بتا رہا ہوں, جو میرے سننے سنانے میں جو کہتے ہیں نا آئی ہیں باتیں ہیں نا, اس کے وہ میں یہ بتاتا ہوں کہ پی ایم ایل این جو ہے انشاءاللہ تعالی سپٹمبر اکتوبر میں
بہت یعنی کہ باہر نکلیں گے اور سب جگہ پہ انشاءاللہ. اچھا سر، ایک جو ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ رہے ہیں جتنے الیکشن ہوئے ہیں، جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں آج تک، یہ جو جتنے بھی اس میں پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی جیتی ہے، پی ٹی آئی کہیں چوتھے نمبر پر ہے، کہیں پانچویں نمبر ہے، کہیں چھٹے نمبر پر ہے. جی جی. اچھا سر، گلگت بلتستان اور اگر ہم آزاد جموں کشمیر کی علاوہ بات کریں ضمنی انتخابات کی، ضمنی انتخابات میں آلموسٹ نون لیگ نے جو ہے نا وہ وائٹ واش کیا ہے. بالکل ایسے. لیکن جو پوزیشن ہے وہ مستحکم نہیں رہی کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں. اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ واپس آئے گی دوبارہ بات؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. عوام آج بھی اچھا دیکھیں، آپ یہ دیکھیں، نوٹ کریں کہ پرسوں 2 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک بہت بڑا جلسہ کشمیر نے نکلا ہے کہ ہم صوبہ نہیں بننے دیں گے، ہم کشمیر انڈیپینڈنٹ ہوگا، انڈیپینڈنٹ رہیں گے، ہے نا. اور یہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا، انہوں نے کبھی کیا تھا. ادھر پاکستان پر فل اعتبار تھا، اعتماد تھا، ہر چیز تھی. میاں نواز شریف ایک واحد ایک ایسا لیڈر. دیکھیں جی، بھٹو صاحب بھی تھے، بھٹو میں نہیں کہتا، بھٹو صاحب بھی تھے، لیکن اگر کوئی لیڈر پاکستان میں ٹاپ لیڈر قائد اعظم کے بعد آیا تو وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، جنہوں نے پورے پاکستانیوں کو ساتھ لے کے چلے ہیں، جو پورے پاکستانیوں کے لیے کچھ کیا ہے، جنہوں نے پاکستان کو آپ کے سامنے ہیں. یہ کہتے ہیں کتنا شور مچاتے ہیں کہ کبھی مودی کا نام لیتے ہیں، کبھی مودی کو بلا لیتے ہیں، کبھی آپ کے سامنے ہے نا کیا کچھ یہ پی ٹی آئی والے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کرتے ہیں. آپ یہ حساب لگائیں کہ 5 دھماکے کیے انڈیا نے، 5 دھماکے کیے تھے، انہوں نے 5 کیے، میاں صاحب نے 6 کیے. میاں صاحب نے کلنٹن کی پرواہ نہیں کی، اس نے بار بار ٹیلی فون کیا، 5-6 کالز کیے ہیں اس وقت. اس نے یہ بھی کہا کہ بھئی ہم $5 to $6 billion جو ہے نا وہ دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن میاں صاحب نے کہا نو وے، مجھے اپنے قوم کو دیکھنا ہے، میں نے اپنے پاکستان کو دیکھنا ہے، میں نے یہ کام نہیں کرنا، نہ مجھے پیسے چاہیے. لہٰذا انہوں نے 6 دھماکے کیے الحمدللہ. یہ انڈیا کے مقابلے میں یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا. اچھا مزے کی بات یہ دیکھیں، ابھی ریسنٹلی جو یہ گیا تھا الیکشن سے پہلے اپنا، ہم تو یہی ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ سی آئی اور رو کے پالتو ہیں، نیازی اینڈ کمپنی جتنی بھی ہیں نا ان کے پالتو ہیں، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک. یہ الیکشن سے پہلے انڈیا گیا تھا 4 بندوں کو لے کے ساتھ. آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح جا کے اس نے مودی کے ساتھ کس اور اس کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا ان کے ساتھ، اتنی بےزتی تھی جس کا حساب ہی نہیں. اور یہ اس کو شرم نہیں آئی جا کے وہاں پہ کہ میں، لیکن کیا تھا کہ آشیرواد لینے گیا تھا کہ ہمیں وزیر اعظم بنوا دیں، آپ کی مہربانی ہوگی. وہ انہوں نے کر دیا. وہ اصل میں حمید گل صاحب کہتے ہوتے تھے ہمیشہ نا، حمید گل صاحب نے ہمیشہ، ان کی آپ ویڈیو دیکھ لیں، ان کے ساتھ میری 2-3 ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، ان میں بھی انہوں نے ہمارا چیف آرمی اسٹاف جو بنتا ہے نا وہ سی آئی اے کی مرضی کے بغیر نہیں بنتا. صحیح. کیونکہ میں ایک دفعہ مجھے چانس ملا، میں بننے والا تھا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں بن سکتا. آپ یہ حساب لگا لیں کہ پرائم منسٹر بھی جو بنتا پاکستان کا جو ہے، نیازی جیسے پرائم منسٹر آئیں گے جس سے ملک کی بربادی ہو گئی، اکانومی کی بربادی ہو گئی، ہر چیز کی بربادی. آپ دیکھ لیں عوام. اچھا مزے کی بات ایک اور بتاؤں آپ کو، ان کے 5-6 لوگ جو آگے ٹی وی میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ آپ مہنگائی کی بات کریں نا، دہی دال نکالنے شروع کرتے ہیں. انہیں آپ کہیں کہ دوائیں مہنگی ہو گئی ہیں، پھر آگے دال نکالنے شروع کر دیتے ہیں. بندہ پوچھے یار ہم غریبوں کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے بندے تم یہ دانت نکالنے والے اس میں کیا بات ہے؟ کیونکہ سارے کے سارے یہ نہیں کہ ایک سب کے سب یہی کہ ان کا وہ ایک عوان ہے، ایک یہ ہے، ایک چوہان ہے، پتہ نہیں کس عجیب و غریب چیزیں انہوں نے پالی ہوئی ہیں. کیونکہ مہنگائی کا تو سر دور دورہ اس وقت چل رہا ہے پاکستان کے اندر. عام انسان کو تو، جو ایک عام عوام ہے، ان کو تو روٹی کپڑا مکان اور ضروریات زندگی چاہیے نا، مین چیز جی، وہ ان کو مل نہیں رہی سستی. اور جو ان کا دہاڑی دار طبقہ ہے وہ دہاڑی وہی ہے، اور چیزیں اس کی ایک دن کی دہاڑی سے مہنگا آٹا چاول ہو گئے ہیں. تو تبدیلی سرکار جو ہے نا وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا اثر ڈالا ہے ملک پر؟ بربادی، میں نے بتایا نا کہ وہ ٹاسک لے کے ہمیں بربادی کرنے کی. آپ دیکھ لیں کہ ابھی یہ اپنا ریسنٹلی کل کی بات ہے کہ 17 روپیز جو ہے نا انہوں نے وہ شوگر میں بڑھا دی ہیں، ہے نا جی. وہ 9 روپیز انہوں نے آٹے میں بڑھا دی ہیں. باقی وہ جو دال چاول ہیں اس میں کا، اور
पेट्रोल की भी ले लें आप, पेट्रोल का 118 रुपये फिर हो गया ये। आप ये देखें, ये हिसाब लगाएं कि ये मुल्क की बर्बादी, असली और नस्ली बर्बादी करने वाले लोग हैं। एक वो था जो जनरल न्याजी था, जिसने 2 लहद किया, मुल्क का बेड़ा गर्क किया। अच्छा, मजे की बात एक और बताऊं आपको, ये खुद कहते हैं, एक वीडियो इसकी मेरे पास पड़ी हुई है न्याजी साहब की, ये अपने मुंह से कहते हैं कि मेरा बाप 9 साल तक वेंटिलेटर पे रहा है ना, और मौत नहीं आती थी उसको। इसके अपने अल्फाज है, मेरे पास वीडियो भी मौजूद है उसकी। फिर इसने इसी ने कहा कि जनरल न्याजी जो इसका चाचा ताया था या जो भी था, अल्लाह आलम, मुझे नहीं पता कौन था, उसने आप ये हिसाब लगाएं कि 15 साल तक वेंटिलेटर पे नहीं, मतलब मंजी पे रहा, पलंग पे रहा, अपना बेड पे रहा, मौत मांगता था, मौत नहीं आती थी। लेकिन क्या वजह? हर उस बंदे का, मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी बात, जिसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है, वो कसम खुदा की बच नहीं सकता। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि वो बंदा बच नहीं सकता, आप यकीन करें। क्योंकि पाकिस्तान कलमे के नाम पर बना हुआ है। ये जितना मर्जी जाली रियासत मदीना का अनाउंस कर लें, नाम ले लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन जब तक करतूतें हमारी ठीक नहीं होगी, रियासत मदीना कैसे बनेगी? अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये है कि शेख रशीद साहब की जानिब से मियाँ साहब को वापस आने पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने का ऐलान किया गया, स्पेशल तहरीर की ऑफर की गई, तो क्या वजह है कि मियाँ साहब की जो वापसी है वो ताखीर का शिकार है, और आप शेख रशीद साहब की इस ऑफर को किस नज़र से देखते हैं? मैं वही बताने लगा हूँ जी। पाकिस्तान में मियाँ साहब का भी इस पे बताइएगा क्या व्यूज है। पाकिस्तान में सबसे बड़े मुनाफिक लोग हैं ना, सबसे बड़े झूठे कज़ाब जो लोग हैं, एक नंबर 1 न्याजी, नंबर 2 शीदा टल्ली। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, सारी दुनिया को पता है। ये इसी ने कहा था बैठ के, याद है पार्लियामेंट में, आग लगा दो, जला दो, इनको फारग कर दो, ये चोरों की पार्लियामेंट है, चोरों की असेंबली है, चोरों का ये है। ये दोनों ने उस पर आके नले पे तला न्याजी ने भी आके सेम लफ्ज इस्तेमाल किए थे। तो ये मुल्क के कैसे हक, वही बात आती है ना, ये इनको मुहब्बे वतन कहना भी गुनाह है, आप यकीन करें। ये शीदा टल्ली साहब जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी टीसी कर लें खलाई मखलूक की, इंशाअल्लाह ताला कब्र में अजाब से बच नहीं सकता ये बंदा। ये बहुत बड़ा मुनाफिक है, इतना बड़ा मुनाफिक मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। इधर भी मैं आपको बताता हूँ, ये जब मुशर्रफ दौर आया था ना, मुशर्रफ दौर आया था, तो इधर भी आके ये लोग मेरे घर में बैठे हुए थे, 5 लोग थे, ठीक है जी। चौधरी शुजात साहब थे, परवेज लाई था, चकवाल के जो हैं जनरल साहब वो फोत हो गए हैं, वो थे हमारे साथ, मैं नाम भूल गया उनका, शीदा टल्ली था, ठीक है जी। चौधरी रियाज साहब थे, MNA जो हमारे जो हैं गुजर खान के है ना, वो थे। ये सारे बैठे हुए थे मेरे घर में, बैठ के इधर फैसला हुआ था कि क्या करना है, ठीक है जी। मुशर्रफ ने इनको जब कहा था कि तुम्हारे केसेस में सारे निकाल के ना, फाइलें मेरे पास हैं, मैं तुम्हें नानी याद करवा दूंगा, तो ये सब लोग यहाँ आ गए, ये सब लोग भागे इधर आए थे। उन्होंने फैसला करना था कि जाना है कि नहीं जाना, ठीक है जी। इन्होंने जब शीदा टल्ली सबसे पहले कहता जी मैं तो मेरी फाइल खुल गई हैं, तो मैं तो मर जाऊंगा। ये आपके घर पे बैठे, मेरे घर में बैठ के सारी बातें हुई हैं, हिसाब लगा ले, मेरी फाइल खुल गई हैं तो मैं मर जाऊंगा, मेरी फाइल खुल गई हैं तो मैं मारा जाऊंगा। जड़ा ना सोफे इतने बैठे सब मेरे घर ही आ गए ना जी, बल्कि कलीन तो थले ना कहते मियाँ जी छुट के सारा कुछ थले बैठ के खाना भी थले खावांगे, थले बैठ के आराम से खाना बनाएंगे। शेख रशीद साहब खाने के वैसे शौकीन, वो बड़ा शौकीन है जी वैसे ही। तो उसने ये लफ्ज इस्तेमाल किए कि नहीं जी मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, मैं तो सलूट करना मुशर्रफ साहब, मैं जावांगा जी पाकिस्तान, मैं जी आज ही टेलीफोन। उनमें से एक ने, 2 बंदों ने नहीं किया, एक जनरल साहब के सन अपना चकवाल वाले, उन्होंने नहीं किया था, और एक चौधरी रियाज साहब ने कहा था नहीं भी हम नहीं, जो मर्जी कर लो, हम नहीं मानते किसी की बात। जी। अच्छा सर, अब हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, तो एक क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली उन कारकुनान के लिए जो लाहौर से इस्लामाबाद नहीं जा सकते, जो देहात में बैठे हैं, जो शहर तक नहीं आते, लेकिन आपको पता है डिजिटल मीडिया का दौर है, वो अपने मोबाइलों पे रोज़ जो वीडियोस आ रहे हैं नून लीग के या PMLN के, जैसे आपका वो इंटरव्यू जाएगा जी, तो वो अपने कायद की राह तक रहे हैं जी। तो मियाँ साहब की वापसी के बारे में थोड़ा सा बताएं, अपने कारकुनान के लिए मैसेज दें और उनको बताएं कि कब तक मियाँ साहब का
میاں صاحب انشاءاللہ تعالی جلد واپس آئیں گے، کیونکہ اصل پرابلم جو اس وقت بنی ہوئی ہے وہ یہی بنی ہوئی ہے، ان کا ہولڈ جس کے لیے میاں صاحب کے پاس بھی آیا خلائی مخلوق والے آ کے ان کو منانے کے لیے، ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے، میاں صاحب نے کہا نہیں جب تک آپ آج ہی فری اینڈ فیئر الیکشن کا اناؤنس کریں میں صبح کی فلائٹ پہ پاکستان پہنچ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، وہ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں، میاں صاحب ڈیل نہیں، میاں صاحب کسی حال میں نہیں، اور یہی پرابلم سب سے بڑی جو ہے نا اس وقت، تبھی تو یہ لوگ میاں صاحب اور شہباز شریف کے درمیان جو مختلف قسم کی آپ کے سامنے گفتگو کرتے رہتے ہیں نا، یہ سب کی سب جھوٹ ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب وہی کریں گے جو میاں نواز شریف کہے گا۔ کارکنوں کو بھی یہ چاہیے، یہ سوچنا چاہیے، جتنے بھی پاکستان میں ہمارے کارکنان ہیں ان کے لیے میسیج یہی ہے اسپیشلی کہ میاں نواز شریف آئیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ بڑی جلدی آئیں گے اور پاکستان کے چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ خلائی مخلوق جو مرضی کر لے، یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی ان کا۔ جی، اور اچھا اب جو آخری کوشچن میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، پہلے تو یہ بتائیں کہ پی ایم ایل این کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں، اور نواز شریف صاحب کی طرف سے پی ایل این کے ورکرز کو کیا میسج دینا چاہیں گے، اسپیشلی جو ہے نا کشمیر الیکشن کے بعد؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو کشمیر الیکشن کا تو سارے پاکستان کو، سارے پاکستانیوں کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، اور کرنے والے کون ہیں وہ بھی سب کو پتہ چل گیا ہے۔ اچھا، میں ایک اور بات یہ ہے، میسج میرا خلائی مخلوق کے لیے بھی ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ واسطے پاکستان کے ساتھ یہ کچھ نہ کرو کہ پاکستان میں دوبارہ لوگ جو ہے نا، جیسے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا، ساری دنیا کو پتہ ہے کیا ہوا بنگلہ دیش کے ساتھ، ان کے لوگوں کے ساتھ، ان کی بچیوں کے ساتھ، یہ کام آپ کشمیر میں بھی کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں ہوا، الحمدللہ لوگوں نے بچا لیا۔ میرا میسج یہ ہے کہ پلیز آپ اس چیز سے ہٹ جاؤ، جمہوریت کو پھلنے پھولنے دو، جمہوریت کے لیے اگر کوئی تھوڑا سا کام ساتھ مل کے کر سکتے ہو تو وہ کر لو، یہ جو کھانا پینا ہے وہ جمہوریت میں رہ کے بھی آپ کھا پی سکتے ہو، یہ نہ لوٹ مارنا۔ میں آن لائن اگر کہیں تو میں ایک بات بتا دوں، اگر کہتے ہیں تو ادھر جتنے بھی کرنسی والے کام کرنے والے ہیں یہ کہتے ہیں نا منی لانڈرنگ، نواز شریف شہباز شریف نے کی۔ آپ یقین کریں جتنے بھی میرے جاننے والے ہیں، دوست یار سجن جتنے بھی ہیں یہ کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی میاں جی 85% پیسہ جو ہے اس وقت وہ ہماری خلائی مخلوق کا آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے یار، بس کر دو بس کر دو بس کر دو، پاکستان کو چلنے دو۔ میرا تو یہ ہے آپ کو ایک ریکویسٹ ہے آپ کے، اور تو کچھ نہیں کر سکتے، ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں۔ تو پاکستانی عوام کے جو لوگ ہیں، ہمارے پی ایم ایل این والے ہیں نا، آپ تیار رہو انشاءاللہ تعالیٰ، یہ خلائی مخلوق کے دن بہت تھوڑے ہیں انشاءاللہ۔ جی میاں مسرور سعید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آج آپ نے جو ہے نا پی ایم ایل این کا پوائنٹ آف ویو دیا، اور خاص طور پر میاں محمد نواز شریف کا پیغام ان کے کارکنان اور ان کے چاہنے والوں تک پہنچایا۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ملتے ہیں آپ سے ایک اگلے پروگرام کے ساتھ بہت جلد۔ اللہ حافظ۔